اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 21 سورۃ المؤمن آیت نمبر 42 تا 45 انشاءاللہ آج ہم یہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ تدعوننی تم مجھے بلاتے ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہو، لأکفر باللہ کہ میں کفر کروں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی میں انکار کروں اللہ تعالیٰ کا، وَأُشْرِكَ بِهِ اور میں شریک بناؤں اس اللہ کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم کہ جس کے بارے میں مجھے کچھ علم ہی نہیں ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اور میں بلاتا ہوں تم کو، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ایک ایسی ہستی کی طرف جو سب پر غالب ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ لا جرم اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ یقینی بات ہے، انما تدعوننی الیہ بلا شبہ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں تم مجھے دعوت دیتے ہو، لیس لہ دعوۃ اس کسی بھی ہستی کے لیے تو دعوت ہے ہی نہیں، فی الدنیا دنیا میں، ولا فی الآخرۃ اور نہ ہی آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے،
وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ہم اصحاب النار، وہ ہی آگ والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، پس عن قریب تم مجھے یاد کرو گے، عن قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تمہیں کہتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالی نے بچا لیا اس کو ان سختیوں سے جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں، جن کی انہوں نے تدبیر کی تھی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور گھیر لیا آل فرعون کو سوء العذاب، برے عذاب نے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے وہ جو بندہ مومن اللہ تعالی نے جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک حمایتی کھڑا کر دیا تھا فرعون کے خاندان میں سے، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس کی اللہ تعالی یہاں پر وہ جو تقریر ہے، جو اس کی گفتگو ہے، جو اس نے فرعون کے اس دربار میں یا اس کی پارلیمنٹ کے اندر وہ جو تقریر کی تھی، وہ اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائی۔ اپنی گفتگو کے آخری حصے میں وہ بندہ مومن وہ یہ بات کہتا ہے کہ تدعوننی، تم مجھے دعوت دیتے ہو، تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو، لِأَکْفُرَ بِاللَّهِ، کہ میں اللہ کا انکار کروں، تم مجھے کفر کی طرف بلانا چاہتے ہو، تم مجھے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہو کہ جس میں اللہ کا انکار کر دیا جائے۔ یہ جو لفظ ہے کفر، اس کا جو معروف معنی ہے وہ کیا ہے؟ انکار کرنا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
تو یہاں پر بھی وہی معنی ہے کہ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، تم مجھے کفر کی طرف بلاتے ہو۔ اور دوسری بات وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، اور تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک بناؤں ایسی ہستی کو کہ جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، کہ جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ کیا معنی بھلا اس کا؟ کہ مجھے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اللہ کا شریک ہے ہی نہیں۔ اگر ہو تو میں اس کو جانوں نا۔ تو اللہ کا کوئی شریک اس کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، تو جب ہے ہی نہیں تو میں اس کو جانتا بھی نہیں۔ کیوں بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر اللہ کا کوئی شریک ہو تو میں اس کو جانوں اور پھر میں اس کو اللہ کا شریک سمجھوں، تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لا شریک لہ، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تلبیے میں بھی یہی بار بار کہتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ یا اللہ تیرا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو لوگوں کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے، یہ ضد ہے، یہ ہٹ درمی ہے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے کئی شریک بنا رکھے ہیں۔ یعنی وہ جو بالکل بے بس ہیں اور محتاج ہیں اور وہ لاچار ہیں اور اللہ کے سامنے وہ خود منگتے ہیں، ان کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کا شریک کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی سائیں، نہ کوئی قلندر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے جو اپنے طور پر بنا رکھے ہیں یہ اللہ کے شریک نہیں ہے۔ تو بھئی بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ ایک تو تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، اور پھر مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی ایسی ہستی کو اللہ کا شریک بناؤں کہ جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو میں اس کو کیسے اللہ کا شریک بنا سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اب یہ تو تمہاری دعوت ہے نا، تمہاری دعوت ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، جبکہ میری دعوت کیا ہے؟ اب ذرا میری بھی دعوت سنو۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک ایسی ہستی کی طرف، ایک ایسی ذات کی طرف، ایک ایسے معبود برحق کی طرف کہ جو العزیز سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے، ہر ایک کے اوپر وہ قادر ہے، وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ العزیز
یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، تو اللہ ان سارے باغیوں کو، ان سرکشوں کو، ان نافرمانوں کو، ان اپنے اپنے وقت کے نمرودوں اور فرعونوں کو وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ میں اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر اس بندہ مومن نے اللہ کی یہاں دوسری صفت کیا بیان کی؟ الغفار، کہ وہ اللہ، وہ اپنے جو اس کے فرما بردار ہیں، اس کے جو اطاعت گزار ہیں، جو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں تو پھر اللہ ان کو بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ اور اگر یہ کافر، یہ مشرک بھی توبہ کر لیں اور اسلام پر آ جائیں تو اللہ ان کے لیے بھی غفار ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ میں تمہیں اس ہستی کی طرف بلاتا ہوں کہ جو العزیز بھی ہے اور وہ الغفار بھی ہے۔ وہ سزا دینا چاہے تو سزا دے سکتا ہے۔ دیکھا نا کہ وہی جو فرعون اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، اللہ نے اس کو کیسے ڈبکیاں دے کر بحر قلزم میں غرق کیا۔ کہاں گئی اس کی طاقت، کہاں گیا اس کا اقتدار، کہاں گئی اس کی ٹھاٹ باٹ، سب ختم۔ فرمایا لا جارامہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا جارامہ، لا جارامہ کا معنی کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا انما تدعوننی، بلا شبہ جس کے بارے میں تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ تم اس کو اللہ کا شریک بناؤ، تم اس کی عبادت کرو، تم اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، اس کے نام کی نظر و نیاز دو، جس کے بارے میں تم مجھے دعوت دیتے ہو، کہتے ہیں لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تو اس کے لیے دعوت دینا تو درست ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ ان کی طرف دعوت دینا تو درست ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بھئی بات سمجھ آئی نا؟ ان کی دعوت دینا تو جائز ہی نہیں ہے۔ مفسرین نے نا اس کے 3 مفہوم بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 3 مفہوم۔ ایک اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہ ہستیاں جن کی تم دعوت دیتے ہو نا کہ تم آؤ اور ان پر آ کر حاضری دو اور ان پر آ کر طواف کرو اور ان کے نام کی نظر و نیاز دو اور ان سے مدد مانگو، یہ حاجت روا اور یہ مشکل کشا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ یہ تمہارے حاجت روا ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، یہ تمہارے عبادت کے لائق ہیں۔ عبادت ان کا حق ہی نہیں ہے۔ کیوں بھئی بات سمجھ آئی نا؟ ان کی طرف دعوت دینا، ان کی عبادت کی طرف دعوت دینا ان کا حق ہی نہیں، ان کا حق بنتا ہی نہیں۔ کیوں بھی میری بات سمجھے نا؟ یہ کس کا حق بنتا ہے؟ وہ تو اللہ کا حق بنتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، یہ ساری کائنات بنائی، پوری کائنات کو اللہ بنانے والا، چلانے والا، سجانے والا، اور اللہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ جب اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو پھر اس کی عبادت کی دعوت دینا بھی کس کا حق بنتا ہے؟ اللہ کا۔
لوگوں نے بڑا ایک مشہور جملہ بنایا کہ جدہ کھائیے اودا ہی گائیے۔ یہ نہیں کہ کھاؤ کسی اور کا اور گیت گاؤ کسی اور کے۔ وہ ایک مرغی کی مثال دیتے ہیں نا کہ یہ مرغی یہ کوڑ کوڑ کہیں کرتی ہے اور انڈا کہیں اور جگہ جا کے دیتی ہے، کہ کائنات کو بنانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، رزق دینے والا